آج کا یہ اجتماع نہایت مختصر نوٹس پر بلایا گیا اور ظاہر ہے کہ جو صورتحال فلسطین میں اور غزہ میں برپا ہوئی اس کا تقاضا تھا کہ بغیر کسی مہلت کے ہم فوری طور پر اکٹھے ہوں اور اہل فلسطین کے ساتھ اہل غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا عالم اسلام کا کوئی فرد آج وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسے کہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا اور ان سے قبل حضرت گرامی مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس کا جو اعلامیہ پیش کیا جس میں صراحت کے ساتھ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری کیا، یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ہے۔ اور آج آپ کا یہ اجتماع صرف ایک روایتی قسم کا اجتماع نہیں ہے بلکہ ان حالات میں اس کی جو اہمیت ہے تاریخ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ بے شک بے شک۔ جو اعلان کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے، لیکن تکلیف بما لا یطاق تو ہے نہیں۔ جہاں جہاں کا مسلمان جس جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے۔ اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے، یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں۔ ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی۔ یعنی جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کا سوچتے تھے، سازش کرتے تھے، تو اس سازش کو اللہ ناکام بنا دیتا تھا۔ اور میں تو بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا۔ میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے؟ اللہ اللہ۔
آج بھی وہ قاتل ہیں اور اپنی قتل و غارت گری کی تاریخ کو تسلسل دے رہے ہیں۔ 1 صدی قبل کرۂ ارض پر اسرائیل نامی کسی بھی ریاست کا وجود تک نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیبر سے نہیں نکالا بلکہ اعلان فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ بے شک فلسطین ارض عرب ہے اور ارض عرب پر ان کو قبضہ کرنا، وہاں ریاست بنانا، وہاں آبادی کرنا، اس کا کوئی حق اسلام کے دائرے میں ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا قصے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے تو خود زمینیں بیچی، فلسطینیوں کے مرضی سے بیچی ہوئی زمینوں پر یہ آباد ہو گئے۔ اب گلہ کس سے؟ آپ ذرا ریکارڈ درست کیجئے۔ 1917 میں جب دالفور اسرائیلی ریاست کی تجویز پیش کر رہا تھا اور قرارداد دے رہا تھا، اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے صرف 2% علاقے پر یہودی آباد تھا، صہیونی آباد تھا۔ 98% علاقے پر صرف مسلمان فلسطینی آباد تھا۔ اور جب 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا تو 1947 کے اعداد و شمار دیکھیے، فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آباد کاری صرف 1% علاقے پر ہے، 94% علاقہ صرف فلسطینیوں کا تھا۔ اللہ اکبر۔